نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے تعزیت کا حکم اور تعزیت کا مسنون طریقہ۔ اصل میں تعزیت کہتے ہیں لغوی اعتبار سے تسلی دینے کو، اور اصطلاحی اور عرفی معنی یہ ہے کہ کسی کے ہاں میت ہو جائے، اس کے ہاں جا کر یا بذریعہ خط و فون اس کو تسلی دینا اور اس کو صبر کی ترغیب دینا اور اس کے غم کو ہلکا کر دینا، اس کو شرعاً تعزیت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں عام طور پر اس کے لیے دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں میت ہو جائے تو کہتے ہیں چلو چلتے ہیں دعا کرنے۔ حالانکہ یہ دعا نہیں ہے، بلکہ اصل میں تعزیت کے لیے جانا ہوتا ہے۔ دعا تو کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن تعزیت اہل میت سے رابطہ ہونے کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے۔ بہرحال تعزیت کا یہ معنی ہے، اور تعزیت کا شرعاً حکم ہے کہ تعزیت مسنون اور سنت ہے۔ تعزیت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت فرمایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اسی پر عمل کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے پاس غم کے موقع پر، میت ہو جانے کے موقع پر تعزیت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور تعزیت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں میت ہو جائے تو انتقال کے وقت سے لے کر 3 دن تک اہل شہر اور قریب والوں کے لیے 3 دن میں 1 مرتبہ تعزیت کے لیے جانا یہ سنت ہے اور مسنون ہے۔ البتہ اگر اہل میت کو غم زیادہ ہو تو تدفین سے، یعنی میت کو دفن کرنے سے پہلے تعزیت کرنا افضل ہے۔ اگر غم زیادہ نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ پہلے دن تدفین کے بعد تعزیت کی جائے۔ بہرحال اہل شہر اور محلہ والوں کے لیے یا جو لوگ قریب میں رہتے ہو ان کے لیے میت کے ہاں تعزیت کرنے یا ان کو تعزیت کرنے 3 دن کے اندر اندر 1 مرتبہ تعزیت کرنا مسنون ہے۔ البتہ وہ شخص کہ جس کے تعزیت سے اہل میت کو تسلی ہوتی ہو، ان کو دلاسا ملتا ہو، ان کو جو ہے نا ان کا غم ہلکا ہوتا ہو، تو وہ شخص 1 مرتبہ سے زیادہ بھی تعزیت کے لیے جا سکتا ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اوروں کے لیے مکروہ ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جس کو میت کے مرنے کا پتہ نہ ہو، انتقال کا پتہ نہ ہو، یا وہ مسافر ہو یا اہل میت اور تعزیت والے نہ ہو، تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ اگر وہ 3 دن کے بعد آ جائے تو وہ تعزیت کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی مسنون ہے، منع نہیں ہے۔ البتہ جو حاضر ہو وہ 3 دن کے اندر 1 مرتبہ کرے، 1 مرتبہ سے زیادہ بار بار تعزیت کے لیے آنا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ اور تعزیت کا مسنون اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اہل میت کے ہاں جا کر جن کے ہاں میت ہوئی ہو، جو اہل میت ہو یا ان کے ورثاء ہو، ان کو تسلی دینا میت کے متعلق اور ان کو صبر کی ترغیب دینا، ان کی غم ہلکا کرنے کی کوشش کرنا۔ اور مسنون یہ ہے کہ یہ دعا بھی پڑھی جائے کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى، کہ ہر چیز ہر چیز اللہ تعالیٰ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، اور ہر چیز کا ایک مقررہ وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ متعین ہے۔ اور بعض فقہاء نے یہ دعا بھی لکھی ہے کہ اعظم اللہ اجرک واحسن عزاک وغفر اللہ لمیتک۔ بہرحال اگر کسی کو عربی میں یہ دعا یاد ہو تو عربی میں دعا دے، اگر عربی میں دعا نہ آتی ہو تو اس کا اپنی زبان میں اردو، پشتو، سندھی، بلوچی میں ترجمہ کر کے بھی دے سکتا ہے، یا بہرحال تسلی کی جو بھی اپنی زبان میں الفاظ ہو وہ استعمال کر کے اہل میت کو
تسلی دی جائے اور انفرادی طور پر دعا کی جائے۔ یہی بہتر طریقہ ہے، یہی سنت طریقہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں اسی طریقے کو رواج دینا چاہیے اور اسی طریقے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں بعض غلط فہمیاں یا تعزیت میں خرابیاں پیدا ہوئی ہے وہ بھی مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ جو تعزیت کرنے جاتے ہیں وہ تعزیت کی مدت اور ٹائم ٹیبل کو بالکل نہیں دیکھتے، یعنی اہل شہر والوں کے لیے 3 دن میں ایک دفعہ جانا مسنون ہے، تو اس وقت اور مدت اور دن کو نہیں دیکھتے، بلکہ مہینوں بعد بھی آ رہے، بلکہ ایک مرتبہ جانے کے بعد کئی دفعہ آتے جاتے رہتے ہیں، بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ بھئی مسنون تو ایک مرتبہ ہے اور 3 دن کے اندر ہے، لیکن یہ 3 دن بعد بھی جا رہے ہیں، ایک مرتبہ سے زیادہ بھی جا رہے ہیں، بلکہ یہاں تک ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے اور ان کے ہاں جو پہلی عید آ رہی ہو، بھلے میت کا 1 سال ہو گیا ہو، بھلے جو ہے نا 4-5 مہینے ہو گئے ہو، پھر بھی تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور اس میت والے گھر میں جمع ہو رہے ہیں اور ان کو تعزیت کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ جب 3 دن کے بعد تعزیت کرنا مسنون نہیں ہے، مکروہ ہے، اور بار بار تعزیت شریعت میں منع ہے، تو پہلے عید میں جمع ہونے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ رواج و طریقہ کہاں سے آیا؟ یہ تو بالکل غلط ہے، یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ اس پر میرا ایک الگ کلپ ہے کہ اہل میت کے ہاں پہلے عید میں جمع ہونا، تعزیت کرنا اور ان کے لیے دعائیں وغیرہ کرنا، مختصر 10-12 منٹ کلپ ہے، وہ الگ اس پر موجود ہے۔ بہرحال ایک تو یہ غلطی ہے کہ دن اور تاریخ کو نہیں دیکھا جاتا اور تعزیت کرتے ہیں۔ دوسری غلطی تعزیت کرنے والوں کی یہ ہے کہ جب تعزیت کرنے جاتے ہیں تو مسنون طریقے کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ مثلاً جیسا کہ ایک ساتھی نے بھی پوچھا ہے کہ جب تعزیت والے کے پاس جاتے ہیں تو عام طور پر چرپائی میں سارے لوگ ایک مجمع کی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب اگر تعزیت کے لیے 10 آدمی آ جائے تو وہ بیٹھتی ہی ان میں سے ایک آدمی کہنے لگتا ہے دعا کرے، تو یہ جب الفاظ بولتے ہیں تو سارے مجمع ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دعا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 9 بندے رہ گئے، تو 9 بندوں، ایک بندہ دعا کرنے کے بعد جو 9واں بندہ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہاتھ اٹھاؤ دعا کر، تو پھر ایک مرتبہ مجمع ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ جو 8واں بندہ ہے وہ بھی شروع ہو جاتے بھئی دعا کرو، اسی طرح 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا، دوسرا، پہلا، ترتیب وار یہ 10 کے 10 اور 10 مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ گراتے ہیں۔ یہ تو جب شروع میں آتے ہیں تب دعا کرتے ہیں، لیکن اگر یہی 10 بندے دوبارہ جب جا رہے ہو تو پھر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر دعا کرے، پھر اسی ترتیب سے یہ دعائیں ہوتی ہے۔ حالانکہ شریعت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں اور نہ یہ شریعت میں ثابت ہے، بلکہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ ہم خود سوچیں کہ جب 10 بندے آئے اور 10 بندوں میں سے کسی ایک بندے نے دعا کی تو کیا وہ 9 بندے دعا میں شریک نہیں تھے؟ لازمی بات ہے شریک تھے۔ جب وہ شریک تھے تو اب وہ دوبارہ ہاتھ اٹھانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ابھی آپ نے دعا نہیں کی؟ تو یہ کافی ہے نا، اس میں بھی آپ شریک تھے، اس میں بھی آپ نے میت کے لیے دعا مانگی، لیکن چونکہ ہمارے ہاں رسم و رواج یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں کہیں گے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون کون آیا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ اس کو لوگوں نے آنے جانے کا ایک حاضری کا ایک سسٹم بنا رکھا ہے کہ جب کوئی آئے تو کہتے ہاتھ اٹھائے، فاتحہ پڑھے، اور جب جائے تب کہتے کہ ہاتھ اٹھائے، فاتحہ پڑھے۔ تو یہ تو اپنے آنے کی حاضری اور جانے کی حاضری، یہ تو حاضری لگانا ہوا، یہ تو دعا کا طریقہ نہیں ہے۔ تعزیت کا مسنون طریقہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا، یہ طریقہ غلط ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اس مسنون طریقے کو رواج دینا چاہیے۔ البتہ تعزیت والے کے ہاں دعا کرنا منع بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی جائے اور ایک مرتبہ اس نے ہاتھ اٹھا لیے تو بس دعا ہو گئی، لیکن اس کو لازم سمجھنا، اس کو بار بار اٹھانا اور ہر کوئی آئے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ گرائے، اور اگر کوئی اس طرح نہ کرے تو اس پر سوالات اٹھائے، اس کو برا والا سمجھے اور اس پر طعن و تشنیع کرے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔
اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے جو پہلے میں نے عرض کر دیا۔ اور اسی طرح ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جو اہل میت ہے جو تعزیت کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک تو یہ بات یاد رکھے کہ 3 دن تعزیت کے لیے بیٹھنا سنت نہیں ہے۔ 3 دن تک ایک مرتبہ تعزیت کرنا تو باہر کے لوگوں کے لیے سنت ہے، لیکن اہل میت کے لیے 3 دن ضروری اور لازمی طور پر تعزیت کے لیے کسی خاص جگہ میں بیٹھنا یہ سنت نہیں ہے اور نہ لازم ہے۔ البتہ اگر اہل میت اپنی سہولت کے لیے کسی جگہ بیٹھ جائے تو ان کے لیے منع بھی نہیں ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ اس کو لازم نہ سمجھے، اس بیٹھنے کو ضروری نہ سمجھے، بلکہ اگر کوئی راستے میں تعزیت کرے یا کوئی فیکٹری میں تعزیت کرے یا کوئی دکان میں تعزیت کرے یا کوئی فون وغیرہ پر تعزیت کرے تو اس کو بھی تعزیت سمجھے، اس سے بھی جو ہے نا تعزیت ادا ہوتی ہے، اس کو بھی برا بلا نہ کہے اور اس سے بھی ناراضگیاں نہ کرے۔ اور دوسری شرط یہ ہے تعزیت کے لیے بیٹھنے کے لیے کہ راستہ بند نہ کرے، راستوں میں نہ بیٹھے۔ اصل میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں کہ وہ راستوں میں ٹینٹیں لگاتے ہیں، چرپائیاں بچھاتے ہیں، دریا بچھاتے ہیں، پورا راستہ وہ بلاک کر دیتے ہیں، جام کر دیتے ہیں، جس میں نہ گاڑی جا سکتے ہیں، نہ پیدل لوگ جا سکتے ہیں، نہ خواتین شرم کے مارے وہاں مردوں سے گزر سکتی ہے۔ تو یہ طریقہ شرعاً میں بالکل جائز نہیں ہے، کسی اور مسلمان کے راستہ بند کرنا، کسی مسلمان کے لیے راستہ تنگ کرنا، شریعت نے اس کی کہاں اجازت دی ہے۔ اگر آپ کے لیے تعزیت کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو نہ بیٹھے، لازم و سنت تو نہیں ہے، بیٹھک میں بیٹھے، اپنے کمرے میں بیٹھے۔ تعزیت کے لیے آپ کو لوگ فیکٹری میں مل سکتے ہیں، دکان میں بھی مل سکتے ہیں، راستے میں بھی مل سکتے ہیں، لیکن آپ مسلمانوں کا راستہ بند کر کے بیٹھنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور بعض لوگ تو پھر منع کرنے کے باوجود بھی لڑائی پر اترتے ہیں کہ بھئی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں فوتگی ہوئی ہے، ہم کہاں بیٹھیں گے، پھر کیا دعا بھی نہیں کریں گے، کیا تعزیت بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے، پہلے تعزیت کا حکم سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فطری غم ہے، میت ہوئی ہے، افسوس ہے، غم ہے جدائی کا، فراق کا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان شرعی احکام کو بھی بھول جائے، شرعی احکام پر بھی عمل نہ کرے اور غم کے پس پردہ میں جو ہے نا ہم جو بھی کرنا چاہے، تو اس کی شریعت اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں ایک چیز رہ گئی، وہ انشاءاللہ اس کے لیے الگ کلپ شائع ہوگی کہ آخری دعا کرتے ہیں، آخری دعا کہ میت کے جب آخری دن ہوتا ہے تو اہل میت والے اٹھتے نہیں ہیں، وہ امام مسجد کو یا مؤذن کو یا بڑے کسی عالم کو بلاتے ہیں اور اس سے آخری دعا کرتے ہیں، اس کو میت کی آخری دعا کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مجمع جو ہے نا وہ منتشر ہو جاتا ہے، دعا ختم ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں اٹھتے۔ تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ